اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ صاحب صدر، محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ میرا نام سدیس احمد ہے اور میں جماعت نحوہ کا طالب علم ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مختصر انسانیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قادیانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید المرسلین اور خاتم النبیین بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار اور سرتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عالمگیر دین عطا فرمایا جسے تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک انسانوں کا رہبر اور ہادی بنایا۔ کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، لکھنے والوں نے بہت کچھ رقم کیا، لیکن وجہ تخلیق کائنات کی بات آخر یہی پر ختم ہوئی۔ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ ساتھیوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور کردار کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی نظر میں بھی باز نہ دیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا احترام کرتے تھے، معاندین کردار پر رشک کرتے ہیں۔ حسن وہ ہوتا ہے جس کا سوکا نبی احترام کرے۔ خون کے پیاسے جان کے دشمن ایمان نہ لانے کے باوجود صادق و امین کا کر پکارتے تھے۔ غیروں پر عنایت، محالف پر کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا خاصہ تھا۔ غیر مسلم دانشوروں نے انسانیت کا وقار بلند کرنے والے عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے میں بہت سے کام نہیں لیا، لیکن اس کے برعکس مرزا غلام محمد قادیانی نے صرف دعوی نبوت ہی نہیں کیا بلکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت بھی کی۔ مرزا احمد قادیانی کی تمام تحریریں اس کی پراگنڈا، کافرانہ، مرتدانہ ذہنیت کا ثبوت ہے۔ زمانے گزرتے جائیں گے مگر قادیانی پر لعنت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حق پر ثابت قدم باطل کشیدائی نہ بن، حق پر ثابت قدم باطل کشیدائی نہ بن، گر تجھے ایمان پیارا ہے تو مرزائی نہ بن۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہا رفعت محمد کی، کہا تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت میں۔ ساتھیوں، ختم نبوت کے باقی کہتے ہیں کہ نبوت رحمت داوندی ہے۔ اگر نبوت بند ہو گئی تو رحمت بند ہو گئی، لہٰذا نبوت کا بند ہونا رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ ہم باغیان ختم نبوت سے کہتے ہیں کہ نبوت بہت بڑی نعمت داوندی ہے۔ ہاں، نبوت کی پہلی رحمت آدم علیہ السلام کی صورت میں ہے، پھر یہ رحمت نوح علیہ السلام کی صورت میں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، کبھی داؤد علیہ السلام تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور کبھی رحمت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں تشریف لائی۔ مگر یہ رحمتیں مخصوص مقامات اور مخصوص زمانے پہ رہتی ہے، ان میں سے کوئی بھی رحمت عالمگیر اور ہماگیر نہ تھی۔ لیکن جب محبوب رب العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس گلشن ہستی میں رونے کے افروز ہوئے تو مالک کائنات نے پوری کائنات کو مخاطب کر کے یہ شردۂ جافزہ سنا دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب العزت نے سارے جہان اور سارے زمانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اس کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ جو بالبشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پر پہنچ گیا اور رحمت اپنی تکمیل اور عروج کو پہنچ گئی۔ ان اشعار کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو۔ نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو۔ خدا نے لاج رکھی اس طرح شمع رسالت کی، خدا نے لاج رکھی اس طرح شمع رسالت کی، کبھی جو بجھ نہیں سکتی وہ مشغل کر دیا اس کو۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔